مصلی کے وارث ابو بکر صدیق ہے، منبر کے وارث ابو بکر صدیق ہے، اور پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عباس بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ اگر اتنے بڑے مسلمان ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی مسلمان ابو بکر صدیق کے پیچھے سے ہٹ سکتا ہٹ سکتا۔ اس سے تو کروڑ گنا بہتر وہ 7 سال کا معصوم بچہ تھا جس کی خون ملت پر زخمی ماں نے اس کو کہا بیٹا بتاؤ ہماری مدد کے لیے کوئی اسلامی ملک نہیں آیا۔ اس 7 سال کے بچے نے کہا اماں آج کے دن اگر جبرائیل بھی آ کر کہے گا کہ میں تمہاری مدد کروں تو میں جبرائیل کو وہ کہوں گا جو ابراہیم پیغمبر نے کہا تھا، اور وہ جملہ یہ ہوگا جبرائیل ہمیں قرآن مجید کا عالم بنائے۔ آپ سے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ چند منٹ میں ہی مکمل ہو جائے، چونکہ مجھے 8:30 بجے یہاں سے روانہ ہو جانا تھا آگے جلسہ کے لیے، اور ٹیکسلا والوں کی روایات سارے پاکستان میں مشہور ہے کہ یہاں وقت کی پابندی کی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے وہ پابندی کی روایت خراب ہو گئی تو میں اس پابندی کا لحاظ رکھوں تاکہ پاکستان میں آپ کی پروگرام کے حوالے سے شہرت خراب نہ ہو۔ تسی جذبات پہ جو لیکن ماں تو ہمیں عزت نہ پورا احساس تو سنے جذبات آوان جائے تھے گھر 2 منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اس میں مختصر گل لگی بھی فائدہ ہونا میں بندے آپ کو گل یاد رہنے گل تفصیل نہ ہوئے تھے بندے کو پہلے گل مختصر ہوئے تھے بندے یاد رہنے۔ پہلی گل تو میں ایک کی دیئے کہ جڑے بچیاں قرآن پاک حفظ مکمل کیتا ہے اللہ پاک انہاں قرآن مجید نہ عالم بڑھ پڑا۔ دوسری گل تو سب پتہ ہے جلسے نہ کہ عنوان ہے اور یہ کسی نے گھر بیٹھ کر ایک عربی کی عبارت اشتہار پہ نہیں لکھ دی تھی، بلکہ یہ وہ عبارت اشتہار پہ درج ہے جو ہزاروں سال سے لوح محفوظ میں درج تھی۔ اشتہار کی زینت بننے والا عنوان، لکھے جانے والے حرف، لکھے جانے والے جملے یہ لوح محفوظ میں ازل سے ہیں، اور اس کا منظر غار ثور نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کافر قریب آ گئے، اگر انہوں نے جھک کر اپنے پیروں کو دیکھ لیا تو بھی وہ ہمیں پالیں گے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر ابو بکر صدیق کی شان کا ستارہ جب چمکا تو چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر بھونکتا تو ہے، تو بھونکنے والا بھونکا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اصل میں ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا ڈر تھا، اصل میں ابو بکر کو اپنی جان کا فکر تھا، اپنی جان کی پریشانی تھی، تو حضور نے تسلی دی۔ میں نے کہا عربی جاننے والوں سے پوچھو اپنی جان کا ڈر ہو تو صیغہ خوف کا استعمال ہوتا ہے، دوسرے کی جان کا ڈر ہو تو صیغہ خوف کا نہیں حزن کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آؤ قرآن کی طرف، اگر تو قرآن لفظ خوف کا استعمال کرے تو ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر تھا، اور اگر قرآن خوف کی بجائے حزن کا صیغہ استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے کھول کر بتا دیا ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر نہیں، ابو بکر کو مصطفیٰ کی فکر تھی۔ اگر ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو ابو بکر صدیق کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھا کے پہاڑ کی چڑھائیاں نہ چڑھتے۔ اگر ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر ہوتا
تو ابو بکر مصطفیٰ سے پہلے غار میں داخل نہ ہوتے۔ اگر ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو ساری غار کو صاف کر کے رہ جانے والے خالی سوراخ پر اپنی ایڑی نہ رکھتے۔ اگر ابو بکر کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو کالے کا رنگ برداشت کر کے مصطفیٰ کو گود میں کبھی نہ سلاتے۔ ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھا کر اور کعبہ کے صحن میں ایمان قبول کرنے کے بعد مارے کھا کر لہو لہان ہو کر مصطفیٰ کو جب تک نہ دیکھا پانی تک نہ پیا، بھوکے اور پیاسے رہ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ غار تک اور یہاں تک کہ مزار تک قائم رکھ کر رہتی دنیا کو بتا دیا۔ دنیا ابو بکر اور مصطفیٰ کے پیار کو جاننا چاہے تو اقبال نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا اور کہا ابو بکر کی بات پوچھتے ہو تو اتنی ہے، پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول۔ پوچھا ابو بکر تیری تمنا، کہتے میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے یا رسول اللہ آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو، اس سے بڑی ابو بکر کی زندگی میں اور تمنا ہی کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو دیکھا تو کئی مرتبہ تھا، کبھی اعلان نبوت سے پہلے، کبھی فاران کی چوٹی پر، کبھی تبلیغ کرتے، کبھی مکہ کی وادی میں، کبھی تجارت کے قافلوں میں آتے اور جاتے ہوئے، لیکن کبھی ایسا موقع کسی اور کو نہ ملا جو ابو بکر صدیق کے نصیبے میں آیا کہ مکہ والے پیچھے رہ گئے، مدینہ والے آگے انتظار کرتے رہے، مدینہ والے مدینہ میں ہیں، مکہ والے مکہ میں ہیں، اور مصطفیٰ کریم ابو بکر صدیق کی گود میں ہیں۔ اگر حضور کو رب چاہتا تو 3 دن غار میں انتظار کبھی نہ کرواتا۔ میرا رب چاہتا جس طرح حضور اپنے گھر سے نکلے، کفار کی آنکھوں میں مٹھی مٹی کی ڈالی، نظر کسی کو نہیں آئے، حضور ایک اور مٹھی ڈال دیتے، قیامت تک کافر میرے نبی کو تلاش نہیں کر سکتے تھے، اور حضور سیدھا مدینے میں چلے جاتے، کوئی پیچھے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن پاک پیغمبر نے وہاں سے مٹھی مٹی کی ڈالی اور اپنے گھر سے نکل آئے اور یہاں غار میں آ کے 3 دن قیام کیا، 3 رات قیام کیا۔ یا اللہ وہاں سے تو اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو نکالا، ایک مٹھی مٹی کی حضور نے ڈالی تو کافروں کو حضور نظر نہیں آئے، یہاں غار میں 3 دن ٹھہرا دیا، 3 رات ٹھہرا دیا، تو دل یہ کہتا ہے ابو بکر صدیق کی جو تمنا تھی یا رسول اللہ دیکھنے والے تو سب ہیں، کوئی ایسا موقع بھی تو آئے کہ میرے سوا دیکھے کوئی نہ، سننے والے تو سارے ہیں، کوئی ایسا موقع آئے کہ میرے علاوہ سننے والا کوئی نہ ہو۔ آپ مخاطب ہوتے ہیں، سماعت کرنے والی ساری کائنات ہے، کوئی ایسا لمحہ بھی تو آئے آپ بات کریں تو سننے والا سوائے میرے کوئی نہ ہو۔ اللہ نے ابو بکر اور مصطفیٰ کریم کو غار میں ٹھہرا کر پھر اس سارے منظر کو جاری فرمانے کے بعد جبرائیل کو اتار کر قرآن مجید کی آیت ابو بکر صدیق کو بنا کر قیامت کی صبح تک کے لیے اس بات کو اہل ایمان کے لیے واضح فرما دیا، اے ایمان والو اگر دل کے غار میں محمد کو لانا چاہتے ہو تو پہلے اس غار میں ابو بکر صدیق کو لاؤ، جب ابو بکر آ جائے گا تو نبوت آ جائے گا۔ 3 دن اور 3 رات تک یہاں ابو بکر صدیق حضور کے میزبان ہیں۔ ایک عالم نے خوبصورت جملہ کہا 3 دن اور 3 رات تک حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح کی ٹریننگ دی، اپنے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کی پاک پیغمبر نے تربیت فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف گئے تو غلام کے ساتھ یہ طے کیا کہ ایک منزل میں سوار ہوں گا تم پیدل چلو گے، اور ایک منزل تم سوار ہو جانا میں پیدل چلوں گا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے غلام کی باری سوار ہونے کی آ گیا، عمر کی باری پیدل چلنے کی آ گیا۔ غلام نے کہا آپ سوار ہو جائیں گے میں پیدل چلتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا نا ایک عادل جو میں نے مصطفیٰ سے سیکھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سوار تم ہوگے پیدل ہم چلیں گے۔ میں صرف اس واقعے کو اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ جس عمر فاروق نے مصطفیٰ سے عدل سیکھا وہ تو اپنی باری مکمل ہونے پر غلام کو بٹھائے،
اور غلام کی باری مکمل ہونے پر سواری پہ آئے اور جب قریب بیت المقدس کے پہنچے اپنی باری کو ایسا نہ کرے کہ غلام کی باری لے لے. یہ عادل عمر فاروق نے مصطفیٰ سے سیکھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضور آرام فرمائیں تو گود ابو بکر صدیق کی ہو اور جب ابو بکر صدیق کے آرام کرنے کی باری آئی تو گود مصطفیٰ کی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جو قریب بات ہے وہ یہی محسوس ہوتی ہے. کبھی حضور کی گود میں ابو بکر صدیق نے آرام کیا ہوگا اور کبھی حضور نے ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کیا ہوگا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جملے ارشاد فرمائے وہ قرآن مجید نے نقل کیے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ معنا. حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی قوم کو لے کر نکلے. آگے دریا ہے, پیچھے آل فرعون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ ہم تو دھر لیے گئے. موسیٰ پیچھے فرعونی پہنچ گئے, اب تو مارے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ. حفاظ بیٹھے ہیں, ذرا پڑھ کے بتائیں حضرت موسیٰ نے اس وقت کیا فرمایا؟ ربی سیہدین. میرا رب میرے ساتھ ہے لہذا راستے نکل آئیں گے, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے. ساری قوم پیچھے کھڑے گئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, لیکن موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں پہ ساتھ ساری قوم نہیں ہے, یہاں پہ ساتھ ہزاروں کا لشکر نہیں ہے, تنہا ابو بکر صدیق ہے. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا ربی اِنَّا مَعِيَ ربی سیہدین, بلکہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ابو بکر غور نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو اللہ نے قرآن حکیم کے ساتھ جوڑ دیا. آپ میں جو مفتی بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. مفتی ایک, ہاں دو, شاید 3 4 شاید 10 ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے. بھئی مفتی نہ کام ہونا ہے فتوہ دینا, اور بندہ کا فتوہ نہیں دے گا. ایک بندہ تو سارے ٹیکس کے باہر کینٹ پہ راول پنڈی اسلام آباد میں جنہوں نے آخر جی میں نمازہ پڑھنا کہ آج بھی کرنا, عمرہ بھی کرنا, کلمہ طیبہ بھی پڑھنا, لیکن قرآن مجید کی جڑی آیت ہے نا الف لام میم, میں اس نہ نہیں ماننا, باقی سارے کام میں ٹھیک ہوں. اچھا بھائی مفتیان خاموش رہے, باقی لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان ہے کہ کافر؟ اس نے مطلب ہے داں مفتی نہیں بیٹھے, مفتی زیادہ, مفتی اتنی زیادہ ہو گئے. بھئی کفر اور اسلام کا مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی مفتی سے پوچھو, کفر اسلام کی بات پوچھنی ہے تو کسی عالم سے پوچھو. آپ کہیں گے اتنے موٹے موٹے مسئلے آسانی آنے, یہ مسئلہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو اللہ نے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا. اب جو ابو بکر صدیق کا انکار کرے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار کرے گا. ابو بکر صدیق کا انکار قرآن کا انکار ہے, کسی مفتی نے کول بھیجنے کی لوڑ نہیں. یہ موٹا جا مسئلہ اللہ پاک نے قرآن مجید نے اندر اس طرح آسان کر کے بیان کیتا ہے, پنجویں نے بچیاں بھی سمجھ آنی تے 95 سال بزرگاں بھی سمجھ آنی ہے نہیں آنی. تے کچھ بندے ہونے جڑے اس کو بھی تھوڑے لو کیٹیگری میں ہونے, اس کو بھی لو کیٹیگری میں ہونے. اللہ نے ان کا ایمان بچانے کے لیے, یہ میں اپنے وجدان سے بات کر رہا ہوں, اللہ نے ان کا ایمان بچانے کے لیے ابو بکر صدیق کو قیامت تک کے لیے پہلو مصطفیٰ میں سنا.
میری آواز جب تک سورج چاند رہے گا قرآن نہیں تکنے ہو، اچھا غار نہیں تکنے ہو، مزار نہ تکنے ہو، مزار کا نظر آنا پہ حضور نے اپنے ساتھ ہی سنا لیا اور قیامت کی صبح تک کے لیے پاک پیغمبر کے روضے میں ابو بکر و عمر کو میرے رب نے سنا کر کھلی آنکھوں سے ساری کائنات کے اہل ایمان کو بتا دیا، مصطفیٰ کے قریب آنا چاہتے ہو تو جن کو حضور نے قریب رکھا تو ہم کو قریب رکھو۔ تو لوگ ایسا پتہ کیا ہے اسی تو سنال مل سا لیکن ابو بکر و عمر تو بغیر، میں کیا ابو بکر و عمر تو بغیر کس طرح ملنے ہو؟ آخری جی تک ہونا جی حضور تا رحمت اللہ العالمین، حضور تا بڑے نرم، حضور تا بڑے درگزر فرمانے، حضور علیہ السلام تو بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دشمن کی بیٹی آئے کہ اس کے سر پہ بھی کپڑا رکھ دیتے ہیں، تو حضور تو رحمت اللہ العالمین ہے، آپ بھی تھوڑی سی گریز دکھائیں، تھوڑی سی نرمی کریں۔ میں نے کہا دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے ساتھ سلا لیا، کیا تم سمجھے نہیں کہ ساری رحمتیں برکتیں ہونے کے باوجود پاک پیغمبر نے ساتھ سلا کر بتایا کہ بھئی تم مجھ تک بھی آؤ تو بنا ابو بکر و عمر کے نہیں آ سکتے، تجھے کوئی حضور تک نہیں مل سکنا کہ اسی تک کس طرح آ سکتا ہے کہ اسی بغیر ابو بکر و عمر تے کسی اور کو مل سکتے ہیں؟ بنیاد امت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، امت کی پہلی اینٹ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اول کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہے، غار کے ساتھی ابو بکر صدیق ہے، مدار کے ساتھی ابو بکر صدیق ہے، مصلی کے وارث ابو بکر صدیق ہے، منبر کے وارث ابو بکر صدیق ہے، اور پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عباس بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ اگر اتنے بڑے مسلمان ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی مسلمان ابو بکر صدیق کے پیچھے سے ہٹ سکتا اور اتنے بڑے مسلمان جب ابو بکر کو امام مانے، آج کوئی نہ مانے تو ابو بکر کو فرق پڑتا، ابو بکر کو فرق پڑتا۔ ہم عمل بھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت کریمہ میں ابو بکر صدیق کو دیکھتے تھے۔ ہماری نسلیں بھی اس آیت سے ابو بکر صدیق کو دیکھتی رہے گی اور قیامت کی صبح تک کے لیے یہ رشتہ امت کے کسی بچے سے بوڑھے سے لمحے بھر کے لیے جدا ہو سکتا وہ اور لوگ ہیں جو جیلوں میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں۔ اعظم طارق بھی اٹک جیل میں گئے، جب باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا کیسی گزری؟ کہا روزانہ ایک قرآن کا ختم کرنا۔ یہاں بڑی بڑی تقریریں کرنے والے لوگ، بڑے بڑے نقشے دار اخباری بیانات دینے والے لوگ، جس ٹائم تھوڑا جا حالات میں جھٹکا آنے نا تو پھر نظر نہیں آنے، 10,000 جنازے اٹھانے پر ابو بکر صدیق کے غلام آج بھی میدان میں ہے، عصریہ پہننے پر ابو بکر صدیق کے غلام آج بھی میدان میں ہیں، اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے آج بھی میدان میں ہیں، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آج بھی میدان میں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ میدان میں ہیں بلکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں اسلام کا بھلیرا لہرائے گا انشاءاللہ۔ آخری بات، غزہ کے مسلمان خون پہ لطفت ہے، مسجد اقصی دیکھ رہی ہے، عمر بن خطاب آیا تھا اور مسجد اقصی دیکھ رہی ہے، 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی ہے جو عمر بن خطاب کا بیٹا ہو؟
مسجد اقصی دیکھ رہی ہے، صلاح الدین ایوبی آیا تھا۔ 1.5 ارب کی امت میں کوئی ہے، کوئی مسلم حکمران جو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مسجد اقصی کی آواز بنے، کوئی نہیں ہے۔ امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل میں پہنچ کر کہتا ہے میں یہاں اس لیے آیا کہ میرا باپ یہودی میری ماں یہودی، 50 سے زائد اسلامی ملکوں سے کوئی ایک ملک کا صدر وزیر اعظم غزہ میں کھڑے ہو کر ابھی تک یہ کہتا نظر نہیں آیا کہ میں یہاں پر اس لیے آیا میری ماں مسلمان، میرا باپ مسلمان اور میں محمد کا غلام ہوں۔ 1.5 ارب حضور کی امت میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو یہ کہے کہ میں مسجد اقصی کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہوں۔ کوئی ایسا حکمران نظر نہیں آیا جو کہے روتی ہوئی مسجد اقصی کی آواز پر میں لبیک کہتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کیا کروں؟ ورلڈ کپ کے کرکٹ کے چھکوں اور چوکوں کے نیچے غزہ کے مظلوموں کی آہیں دب گئی۔ ورلڈ کپ کے کرکٹ میچوں کے لیے تو دعائیں ہوتی رہی، مسجد اقصی کے لیے دعائیں کرنے والے کم پڑ گئے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کیا کہوں؟ اس نے اپنے گھر میں رات کو آرام سے کھانے پینے کے بعد صبح کے ناشتے کا بندوبست کیا، اس کو بیت المقدس کے رکھوالے خون میں ڈوبے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس سے تو کروڑ گنا بہتر وہ 7 سال کا معصوم بچہ تھا جس کی خون میں لگ بھگ زخمی ماں نے اس کو کہا بیٹا بتاؤ ہماری مدد کے لیے کوئی اسلامی ملک نہیں آیا؟ اس 7 سال کے بچے نے کہا اماں آج کے دن اگر جبرائیل بھی آ کر کہے گا کہ میں تمہاری مدد کروں تو میں جبرائیل کو وہ کہوں گا جو ابراہیم پیغمبر نے کہا تھا، اور وہ جملہ یہ ہوگا جبرائیل ہمیں تیری نہیں ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ مسلمان ملک کمزور ہوں گے، کوئی ایک ملک اپنے اوپر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، لیکن کیا ملیشیا، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یہ 4-5 اسلامی ملک مل کر اگر کوئی فیصلہ کرے تو دنیا میں ایسا بھی کوئی ہنیر نہیں ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے۔ 50 سے زائد اسلامی ملکوں تمہیں کیا ہوا؟ مسجد اقصی تمہیں پکار رہی ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کشمیر کے مظلوم روتے ہوئے تمہارا راستہ دیکھتے ہیں، کبھی برما میں چلی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم مسلم حکمرانوں بالخصوص مصر کے حکمرانوں تمہاری سرحد لگتی ہے، وہاں اگر تم خود نہیں جاتے تو جو ایمان فروش، جو سرفروش ایمان کی بنیاد پر ان کے رکھوالے بن کر وہاں جانا چاہتے ہیں، کم از کم ان کے لیے تو تمہیں راستہ کھولنا چاہیے۔ اور یہ جو ایک ہوا چلنے کے لیے کہ اگر ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے، پہلے شام میں قتل عام ہوا، عراق میں قتل عام ہوا، یمن میں قتل عام ہوا، افغانستان میں قتل عام ہوا، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ مارے گئے تم بچ جاؤ گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے سب مسلمان ملکوں کا وہ یہی حشر کریں گے۔ مسلمان ملکوں کو بیدار ہونا چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں یا آپ کی یہ چاہت ہے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے مسلمان حکمرانوں کو فلسطین کے ساتھ حماس کے موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ مسجد میں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، حکومت تک اس بات کی تاثیر زیادہ ہے یا اسمبلی میں کھڑے ہونے والے ایم این اے کی زبان سے بات نکلے اس کی تاثیر زیادہ ہے؟ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں 8 فروری کو جب فلسطین کی آواز آپ کو صوبے کی اسمبلی میں بھیجنے کا موقع ملے، 8 فروری کو کشمیر کے مظلوموں کی آواز جب آپ کو قومی اسمبلی میں بھیجنے کا موقع ملے، 8 فروری کو جب مظلوموں کی ختم نبوت دم سے صحابہ کی آواز آپ کو اسمبلی میں بھیجنے کا موقع ملے، اس وقت پھر یہ نہ کرنا
کہ اپنے 100 فٹ کے سولر کے لیے، اپنے سوئی گیس کے میٹر کے لیے، اپنے چند فٹ کی سڑک کے لیے، اپنے بجلی کے کھمبوں اور چپڑاسی کی ملازمت کے لیے عافیہ کو بھول نہ جانا، اس وقت فلسطین کی آواز بننے والے شخص کو صوبے اور قومی اسمبلی میں پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیے جو پہلے بھی خاموش رہتے تھے، کبھی ناموس رسالت پر بولتے ہوئے نہیں سنے گئے، کبھی فلسطین کی مظلومیت پر بولتے نہیں سنے گئے، کبھی کشمیر کی مظلومیت پر بولتے نہیں سنے گئے، آئندہ بھی اگر آپ ایسے گونگوں کو ووٹ دیں گے تو پھر آپ کو حکمرانوں پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آپ گونگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں یا بولنے والوں کو؟ آپ بولنے والے لوگ ہیں، آپ کے نمائندے بھی بولنے والے ہونے چاہیے۔ آپ بیدار لوگ ہیں، آپ غیرت مند لوگ ہیں، آپ اسلام کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے نمائندے گونگے نہیں ہو سکتے، ہمارے نمائندے بیدار ہوں گے۔ اور کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ جب ہمارے ملک کا کوئی صدر وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کر کے آتا ہے، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے واک آؤٹ کر دیا ہو کہ ہم نے تمہیں وزیر اعظم کو ووٹ اس لیے دیا کہ تم امریکہ میں جا کے ڈاکٹر عافیہ کی بات بھی نہ کرو؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب اقوام متحدہ میں ہمارے صدر وزیر اعظم سمیت کسی نے بھی شرکت کی ہو اور انہوں نے اگر وہاں پر ہمارے پاکستان کے نمائندہ موقف کو صحیح طور پر پیش نہ کیا ہو تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اسمبلی کے اراکین باہر نکل آئے؟ ہزار گنا سیکھنے کا مقام تھا امریکہ کی اس یونیورسٹی کے طلبہ سے۔ جب اسرائیل کا سفیر امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر غیر مسلم طلباء سے گفتگو کرنے کے لیے گیا، امریکی سفیر اسرائیلی سفیر کی اسٹیج پر آنے کی دیر تھی، تمام طلباء نے اپنے بیگ اٹھائے اور باہر چلے گئے۔ انہوں نے کہا تم ظالم ملک کے سفیر ہو، ہم تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تھے۔ آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تو کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کرو گے۔ اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے بڑے پیکج کروائے، آپ نے میچ دیکھنے کے لیے موبائل کے بڑے گھنٹے خرچ کیے اور بڑا اس اسکرین پہ آنکھیں لگا کے دیکھا ہے، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی پیکج، کوئی وقت غزہ کے مظلوموں کے لیے بھی ہے؟ آپ کی سوشل میڈیا پر اٹھائی جانے والی آواز معمولی نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتہ امریکی غیر مسلم عوام نے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی امداد کے لیے جانے والے بحری بیڑے کو روک دیا، کپتان کو اتار دیا۔ وہ امریکی غیر مسلم مرد و خواتین اس بحری بیڑے پر چڑھ گئے، انہوں نے کہا ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ایک ایسے ملک کی مدد کے لیے تم جا رہے ہو جو غزہ میں بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، ہم تمہیں یہ بدمعاشی نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں کے غیر مسلم عوام میں جو شعور پیدا ہوا، یہ CNN اور BBC کے ذریعے نہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مظلومیت وہاں تک پہنچی ہے۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو غزہ کے مظلوموں کی آواز تو بن سکتے ہو۔ وہ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے نوجوان جو کہتے ہیں مولانا جو غفلت ہوئی، آئندہ ہماری آواز، ہمارا وقت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غزہ کے مظلوموں کے لیے خرچ ہوگا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اس کے لیے محنت کریں گے، اسرائیلی مصنوعات کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، فلسطین کی آواز بنیں گے اور مظلوموں کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ تشریف رکھیں، جو کھڑے ہوئے وہ بھی بیٹھ جائیں۔ نہیں آپ کہاں چلیں گے؟